الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں۔ آج کا بیان قبر کی دنیا، برزخ کی سچائی اور موت کی حقیقت اور قبر کے سوالات پر ہے۔ ایک ایسا موضوع جسے سن کر جو اصل مومن ہوتا ہے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پورا تھر تھرا جاتا ہے اور اس کا دل کہتا ہے یا اللہ آخر ہم کس منزل کی طرف جا رہے تھے۔ معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں، موت کوئی قصہ نہیں، موت وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز سامعین، موت کا لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس انسان کے چاروں طرف اپنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی تکلیف کا احساس ہر شخص کو ہوگا اور سب سے زیادہ شدت موت کی ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 18534۔ معزز سامعین، سوچو تو صحیح میری پیاری بہنوں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑ بھی رو دیے جب ان کی روح نکلی تو فرمایا موت کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوئی تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں۔ معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشک کے منہ سے بہہ جاتا ہے، اور کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلا لوہے کا سینک مل کر نکالو، وہ نسوں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6517۔ یہی موت کی شروعات ہے۔ معزز سامعین، لوگ اس مردے کو سر پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اور اگر گنہگار ہے تو چلاتا ہے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ معزز سامعین، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، لیکن اس کی چیخنے کی آواز صرف جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ صرف ہم انسان اور جنات، دو مخلوق کے علاوہ ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری اس کی مردے کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ معزز سامعین، دفن کرنے کے بعد سب چلے جاتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1071۔ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اور اسی وقت دو فرشتے اترتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے۔ ان کی آنکھیں بجلی جیسی چمکتی ہیں، ان کی آواز گرجتی ہوئی، دہاڑتی ہوئی۔ معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ان کی کیسی آواز گرجتی ہوئی ہوگی، کیسی دہاڑتی ہوئی آواز ہوگی، اور پھر 3 سوالات کریں گے۔ ہم تو وہی سوالات کرنے سے پہلے ان کو دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے۔ پہلے 3 سوال کریں گے، من ربک، تیرا دین کون ہے؟ ما دینک، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
مومن کہے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے کہیں گے سو جا، جیسے دولہا سوتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں غافل تھا، جس نے گناہوں میں عمر گزاری، وہ کہے گا، آنکھیں کیسے تڑے ان رے، کے جواب نہیں دے پلک پائے تک گا۔ نہیں جھپکا وہ رہی۔ کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ قبر کا عذاب۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں ایک دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ہٹتا تو سعد بن معاذ سے ہٹ جاتا۔ کتنی سخت حدیث ہے۔ حدیث نمبر 23762۔ سوچو، اگر سعد بن معاذ وہ صحابی جن کی موت پر عرش ہل گیا، ان کے لیے بھی قبر کا دباؤ آیا، تو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ قبر کا عذاب۔ قبر تنگ ہو آنکھیں کیسے جاتی ہے، تڑے رے، سانس گھٹنے پلک لگتا تک ہے، نہیں جھپکا رہی۔ آگ جیسی گرمی ہوتی ہے، سانپ بچھو جیسا عذاب، اندھیرا، ڈر اور تنہائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گنہگار کی قبر میں آگ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1374۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کی قبر کھولی گئی، اس کے سینے پر آگ کے نشان تھے۔ علماء نے کہا یہ شراب پیتا تھا، شراب کی وجہ سے قبر میں آگ کا عذاب ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک لڑکی جو ٹک ٹاک پر گانوں میں ڈانس کرتی آنکھیں تھی۔ کیسے تڑے رے، پلک تک نہیں اللہ جھپکا ہم رہی۔ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، تو ایک لڑکی جو گانوں پر ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتی تھی، موت آئی تو اس کے چہرے پر کالی سرخیاں، آنکھیں الٹی ہوئی۔ موت اسی حال میں آتی ہے جس حال پر انسان زندگی بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک بزرگ جس نے عمر بے معنی گزاری، قبر میں رکھے گئے تو اندر سے ایسا چیخ نکلی کہ 2 مزدور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ بیاج کا سودا کرتا تھا۔ مومن کی قبر پھیل جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک سہانا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مومن کو آنکھیں کیسے تڑے کہا رے، جاتا ہے سو جا، پلک تک نہیں جیسے جھپکا کوئی رہی۔ دولہا سوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1369۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہم دنیا میں گھر بنا رہے ہیں، کاریں، دکانیں، شہرتیں، لیکن اپنی قبر کے لیے کیا کیا؟ سوچو تو صحیح، موت کے بعد ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ بنے گی یا پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا؟ قبر میں موبائل نہیں چلے گا، بینک بیلنس نہیں کام آئے گا، رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے، دوست بچا نہیں پائے گا، صرف عمل کام آئے گا۔ نماز، روزہ، حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، دین کی آنکھیں ہر کیسے راہ، تڑے رے، یہ سب کام آئے گا۔ پلک تک نہیں جھپکا رہی۔ آج کی رات اللہ سے رو کر کہو، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، آج سے میں توبہ کرتی ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، نماز کی پابندی کروں گا، نماز کی پابندی کروں گی، حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، غیبت چھوڑ دوں گا، میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ افسوس، آج ہمارا معاشرہ کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے؟
کن چیزوں کو سمیٹ رہا ہے، ہمیں تو ایک بار موت کی یاد بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے قبروں کو جنت کے باغوں میں آنکھیں سے کیسے ایک تڑے باغ رے، بنا دینا۔ پلک تک نہیں یا جھپکا اللہ رہی۔ ہمارے اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دینا۔ یا اللہ ہماری اس گمراہی والی زندگی سے بچا لے۔ یا اللہ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے یا اللہ اس راستے پر چلا دے۔ یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین آمین آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ میری آنکھیں ہر کیسے آنے تڑے والی رے، ویڈیو آپ تک پہنچ پلک تک سکے۔ نہیں جھپکا رہی۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔